اگر فائنینشیل ایئر 2025-26 کو دیکھا جائے تو سرکاری اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یوزڈ ویکلز جو ہیں وہ کوئی تقریباً 36,000 سم تھنگ جو ہے وہ پچھلے سال کے دوران امپورٹ ہوئی ہیں. اور اس میں چونکہ پرسنل بیگیج میں سب سے زیادہ گاڑیاں ہیں اور پرسنل بیگیج کی اسکیم جو ہے وہ ابالش کر دی گئی تھی, اور اس میں اگر 36,000 میں سے کوئی 30 سے 32,000 تو صرف اس کے اندر آتی تھی, چونکہ اس میں پرسیپشن یہ تھا حکومت کا کہ وہ مس یوز جو ہے وہ ہو رہا ہے پرسنل بیگیج جو اسکیم تھی. تو جو باقی اسکیمز ہیں گفٹ اور ٹرانسفر آف ریزیڈنس اس کو اسٹرنجنٹ کیا گیا, لیکن اس سال کے دوران پہلے 3 سال پرانی گاڑیاں جو ہے وہ امپورٹ ہو رہی تھیں. اس سال 5 اور 5 ایئر سے بیانڈ حکومت نے جو ہے وہ اجازت دے دی ہے. تو اس سال یہ توقع ہے کہ جو امپورٹڈ یوزڈ ویکلز ہیں, خاص کر یہ جو انسینٹیو بیسڈ یا کنسیشنری اسکیمز تھیں, حالانکہ یہ 2 رہ گئی ہیں, تو شاید ان میں تھوڑا سا اضافہ ہو, چونکہ ٹیرف کے اندر بھی ریڈکشن جو ہے وہ ہر سال جو ریگولیٹری ڈیوٹی ہے جو کہ باقی گاڑیوں کی بنسبت 50% زیادہ تھی, پچھلے سال اسے 10% کمی کی گئی, اس سال پھر دوبارہ کی گئی تو اب 30% ہے. تو ایج کی ریسٹرکشن ختم ہونے سے اور یہ جو ٹیرف ریڈکشن ہے اس سے پاپام کو یہ خطرہ ہے کہ شاید کمپٹیشن ان کے لیے بڑھے گا اور زیادہ گاڑیاں جو ہے وہ امپورٹ ہوں گی. لیکن یہ جو 1.8 ملین کا ہے یہ مینوفیکچرنگ جو پلانٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو ایس ایم ایز اور آگے جو سارا پورے کا پورا سیکٹر ہے یہ اس کا فگر بتا رہے ہیں, اور میرے خیال میں یہ زیادہ جو ہے وہ بڑا فگر سامنے پیش کر رہے ہیں. لیکن اس ٹائم حکومت جو ہے وہ ایک آٹو پالیسی کے بارے میں غور و فکر کر رہی ہے. اب منسٹری آف کامرس یہ چاہتی ہے کہ جو نیشنل ٹیرف پالیسی ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہم نے ایگری کی ہوئی ہے اس کو ٹرو اینڈ لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے. منسٹری آف انڈسٹریز جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آٹو پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جائے. اس پہ ڈفرینسز ہیں, ابھی تک اس کے بارے میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آٹو پالیسی کو روکا جائے گا اور نیشنل ٹیرف پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, یا جو 5 سال کی ٹیرف پالیسی 2026 میں ختم ہو چکی ہے 2030 تک جو ہے وہ اس کی ایک نئی پالیسی لے کر آنی ہے, حکومت اس کو الائن کر کے لے کر آتی ہے یا اس کو آن ہولڈ رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. پاپام جو ہے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ آٹو پالیسی آئے اور جو لوکل مینوفیکچررز ہیں پاکستان کے اندر ان کے لیے جو پروٹیکشن ہے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ جاری رہے.